بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، ان کا نام رحمت تھا۔ عرف القرآن میں ہے کہ ان کا نام لیہ بنت منشا بن یوسف علیہ السلام ہے۔ واللہ علم۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی، اے لعین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کی دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر نہ بجا لائے، اگر تو اس سے نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چل میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے حضرت ایوب کے مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کے زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا، آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت باغات جل کر فنا ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دلجمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین محزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا، اس طرح اس نے سب گھر-بار کا سامان تباہ و برباد کرا دیا اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دلجمی سے عبادت کرنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا، اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب کو دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے۔ پھر خدا کا امتحان آپ کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، زبان، دل اور کان کے سوا تجھے ہر چیز پر تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان ساحر مرد کے صورت میں آیا اور آپ کے ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھوپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت بھی گزارا کرتی اور ایوب کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھے اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ اول عزت میں پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب کو سنا دیتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہو۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا، اس بیماری کا علاج خشک خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا، ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے، لیکن تفسیر حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب بیماری لمبی ہو گئی
تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جانب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، یاد کر ہمارے بندے ایوب کا ذکر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے ان کی اتنی شدت کی بیمار دراز گزری تھی، فریاد تک نہ کی تھی۔ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئی، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر جسم مبارک میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ خبر گیری کرتا سوائے ایک بھی صاحبہ کے جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی، حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار دوسرا کوئی نہ تھا۔ شہر سے باہر کوڑا کرکٹ کی جگہ لا بیٹھایا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، صرف آپ کی وہی نیک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن رات خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ رہتی۔ بالآخر دور آزمائش ختم ہونے کا وقت آ گیا کہ اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی، کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے حضور قلب کے ساتھ دعا کی، اے میرے پالنے والے خدا، مجھے دکھ نے تڑپا دیا، تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہیں پر ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ پاؤں جب مارے تو دو چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے، دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب کی سب جاتی رہی، ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 18 سال تک اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنے اور غیروں نے چھوڑ دیا، اور ہاں آپ کے دو مخلص دوست صبح و شام خیریت و مزاج پرسی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے کہ ایوب نے خدا کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہے اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ کو اس بات سے سخت رنج ہوا اور کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ تو یہ حالت تھی کہ جب دو آدمی آپس میں جھگڑتے، میں دیکھتا دونوں خدا کو درمیان میں لاتے تو مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا۔ اللہ رب العزت کے عزیز نام کی اس طرح یاد کی جاتی ہے کیونکہ دو میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ رب العزت کا نام لے رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا، خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ اس لیے اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب پخانے کے بعد آپ کی بیوی صاحبہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی صاحبہ نہ تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے صحت کے واسطے دعا کر دی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی فریاد کو منظور فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل اور اپنی رحمت سے اتنا ہی، اور دے دیا اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار رہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی مری ہوئی اولاد اور کنبے کو زندہ کر دیا، اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بعد میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے۔ اس میں آپ نے اپنی 4 پشتوں کو دیکھا۔ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام رومی تھے، انوس کے بیٹے عیس اسحاق کے پوتے تھے، اور بیوی ان کی رحمت نام تھا۔ اور معالم تنزیل میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیسری پشت میں عیس ابن اسحاق علیہ السلام سے جا ملے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دراز بیماری میں صبر کیا اور پروردگار عالم سے صحت کے واسطے التجا کی، تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا
تندرستی عطا فرمائی، پھر مری ہوئی اولاد اور کنبہ اور جانور وغیرہ سب کچھ دوبارہ عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے التجا کی، الہی تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئی، ان سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جامہ پہنا کر حضرت ایوب کو چلے گئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مریض شوہر تو نہیں اور کوئی اور تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ اللہ کے بندے، یہاں اللہ کے ایک نبی جو دکھ درد میں مبتلا تھے، آپ نے ان کو دیکھا یا نہیں؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو تم جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا خدا کا فضل آ گیا، اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کی 2 کھوٹیاں تھیں، ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ پروردگار عالم نے 2 بادل بھیجے، ایک سے سونا برسا اور ایک سے اناج۔ وہ دونوں کھوٹیاں ایک اناج سے اور دوسرا سونے سے بھر گئی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ آپ نے جلدی جلدی ان کو کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کر دیا؟ آپ نے جواب دیا ہاں خدایا، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ بس پروردگار عالم نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہترین جزائے عطا فرمائی، اولاد بھی دی اور اس کی مثل اور بھی دی۔ حضرت حسن اور قتادہ سے منقول ہے کہ مردہ اولاد بھی خدا نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی مزید اولاد عطا فرمائی۔ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا رحم جوان کے صبر اور استقلال اور رجوع اللہ اور تواضع اور انکساری کے بدلے اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ اور انجام کشادگی ہے، رحمت اور راحت ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائی تھی، تو اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو پھر میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھائی تھی، بہرحال اب قسم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسے سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے طے کر رکھی تھی۔ اس لیے رب العالمین اور ارحم الراحمین نے ان پر رحم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور اپنے ہاتھوں میں ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا، کیونکہ ایسی صابر اور شاکر بیوی پر سزا بھی نہ ہوگی۔ یہی دستور خداوندی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہو برائیوں اور بدیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایوب علیہ السلام تو بڑے صابر و شاکر پائے گئے، اور خداوند فرماتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں ہماری سچی محبت تھی اور وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہمیں سے لو لگائے رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔